ہائے علمدار تو بڑے بڑے ہوئے، علم حمزہ نے بھی پکڑا، علم جعفر طیار نے بھی پکڑا، علم حیدر کرار نے بھی پکڑا، علم حسین نے بھی پکڑا، علم حسن نے بھی پکڑا، پتہ نہیں عباس تو نے کس انداز میں پکڑا کہ علمدار کا جہاں نام آتا ہے تیرا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، رو پڑے ہو۔ بس 2 جملوں میں نے علم وضو ہو جائے، یہ آنکھ کی پتلی ہے یہ نم ہو جائے، حسین کی ماں کہتی میں تیری جنت کی ضمانت دے دیتی ہوں، اگر تو بین کر کے روئے تو سکینہ کہتی ہے میں دامن اٹھا کے اپنے چچا غازی سے کہتی ہوں کہ میرے دیکھ چچا کو کیسے رو رہا ہے۔ اور میری ایک بات سننا، اور کسی مصاحب میں رو نہ رو، میں منت کرتا ہوں، آج کوئی بی بی شام چھوڑ کے آئی ہے، کوئی بقیہ چھوڑ کے آئی، کوئی کم چھوڑ کے آئی ہے، اور کوئی آیا ہو نہ ہو، ان کا سفر دور کا ہے۔ یہ لاہور سے علموں والے کی بہن رقیہ یقیناً آئی ہوئی ہے پرسہ لینے کے لیے، اور اس کے بھائی کا عالم بھی برآمد ہونا ہے، تو کوشش کرنا 2-4 آنسوؤں کے نذرانے ضرور پیش کرنا، کیونکہ یہ اس کی بیٹی ہے جو دربار سے خالی آئی ہے۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، یہی حق ہے بطول کی بیٹی کو پرسہ دینے کا۔ جازہ دارو، جب علی اکبر کا لاش خیمے میں آیا ہے نا، میں نے آسانی سے کہہ دیا، تو نے آسانی سے سن لیا، یہ حسین سے پوچھ کے دیکھو کہ جب اکبر کو پشت پہ اٹھا کے لا رہے تھے نا، اور لا کس طرح رہے تھے، زخم اتنے زیادہ تھے، برچی اکبر کے سینے میں تھی، ضعیف باپ ہے نا، جوان کڑیل ہے، پشت پہ اٹھایا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، قدم تھک رہے ہیں۔ یہ اکبر نے آہستہ سے کہا بابا گرمی بہت زیادہ ہے، تو پیاسا بھی ہے، تھوڑا سا رک کے سانس لے لے۔ حسین نے کہا اکبر مزدور تھکا ہوا ہو، مزدور تھکا ہوا ہو، منزل دور ہو، اگر وہ رک جائے پھر اس سے چلا نہیں جاتا۔ اکبر اگر میں رک گیا تیری لاش میں خیمے میں نہیں لے جا سکتا، میں نے وعدہ کیا وہ زینب سے تجھے جیتا اکبر ملاؤں گا۔ مولا تیرا رونا قبول فرمائے۔ عزیزارو، جب اکبر کا لاشا آیا ہے نا، عباس اپنے خیمے میں آیا، کیا دیکھا؟ جناب لبابہ جناب فضل کو گود میں بٹھا کے بالوں میں انگلی کر، عباس نے اپنا ماتھا کرات میں مارا، رو کے کہتا ہے آسمان گر کیوں نہیں جاتا؟ مالکوں کے بچے قتل ہو رہے، نوکر اپنے بچوں کو پیار کر رہے۔ جناب لبابہ نے تڑپ کے کہا میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے زہرا کے بیٹے مارے کیسے جا رہے؟ ہائے ہائے ہائے، جس کے جسم میں پتھر نہیں ہے گوشت ہے وہ ماتم کرے گا، ماتمی تو ماتم ضرور کرے نا۔ عزادارو، رو کے کہتی ہے صبح سے 8 مرتبہ سکینہ میرے حجرے میں آئی ہے، اور مجھے آگے کہتی ہے چچی میرے چچا سے کہے میرا اصغر مر جائے گا۔ عزادارو، جب وہ آتی ہے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہوں، جب میں قرآن پڑھتی رہتی ہوں مجھے دیکھ کے واپس چپ کر کے چلی جاتی ہے، ابھی باتیں ہو رہی ہے، سکینہ پھر خیمے میں داخل ہو گئی ہے۔ جناب لبابہ نے کہا سکینہ تو جان تیرا چچا جانے، ہائے ننے ہاتھ جڑ کے کہتی ہے چچا اگر اصغر کو 2 گھونٹ پانی نہ ملا پھر اصغر مر جائے گا۔ رو کے کہتا تیرے بابا کی چپ کھا گئی ہے، مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ رو کے کہتی اجازت کی فکر نہ کر، میں اجازت لے کے دیتی ہوں۔ کہا کیسے اجازت لے کے دے گی؟ یہ بتا میرے بابا کی کرسی کہاں لگی ہے؟ کہا میرے خیمے کے بالکل باہر کھڑی ہے۔ چچا تو ایسا کر میرے بابا کی کرسی کے پاس جا کے نا اپنے سر کو جھکا کے یوں کھڑا ہو، میرا بابا یہ سمجھے گا میں سلام کر رہا ہوں، تو بس کھڑے ہونا، میں خشک مشکیزہ لے کے تیرے پاس آ جاؤں گی۔ جب میں تیرے کندھے ہوئے مشکیزہ ڈالوں گی تو میرا بابا تجھے رو کے آئے آئے۔ عزادارو، عباس نے سر جھکایا، حسین نے کرسی چھوڑی، سکینہ نے خشک مشکیزہ اٹھایا، عباس کے کندھے پہ ڈالا، رو کے حسین نے کہا تیرے بھی صدقے تیری ترکیب بتانے والے۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ۔ اور بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماتم کرو نا، بیان کر کے روا کرو، امام تمہارا رونا قبول فرمائے۔ عزادارو، جب علی کی بیٹی کو پتہ چلا ہے نا اجازت دی گئی ہے، حسین فرماتے ہیں اجازت میں نہیں دوں گا، میری اجازت عباس تے میرے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ کہ تیری اجازت اس کے پاس ہے جو تیرے آسرے پہ مدینے سے چلی ہے۔ عزادارو، رونے والو، یا اتنی دیر میں علی کی بیٹی نے کہا حسین عباس سے کہ باہر کھڑے ہو کے سلام نہ کر، اندر آ تجھے دکھی بہنیں مل رہا۔ ہائے ہائے،
عزادارو عباس خیمے میں آئے، عزادارو بیویوں نے حلقہ باندھ لیا، عزادارو ادھر ماتم شروع ہوا، عزادارو ماتم شروع ہوا، یہ عباس نے رو کے چیخ مار کے کہا ہائے کاش نجف والا علی یہاں ہوتا، کاش میں بطول سے پوچھتا، اس لیے دعائیں مانگ کے لیا تھا۔ رو کے کہتا ہے کہ میں اتنا غریب ہو گیا ہوں۔ عزادارو اب یہ بیان کر رہا تھا، یہ ایک مہندی والا ہاتھ رکاب میں آیا ہے۔ عباس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تیری اجڑی بھتیجی کبرا ہے، تجھ سے پوچھنے آئی ہوں، نہ میرے ساورے رہے نہ میرے پیکے رہے، یہ بتاتا جا تیرے بعد میں نے کہاں جانا ہے۔ شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو۔ عزادارو بہنوں نے سوار کیا عباس کو گھوڑے پہ، عباس کے گھوڑے نے چکر لگانا شروع کیا خیمے میں۔ عباس کا گھوڑا نہیں بلکہ جنازہ چل رہا ہے، بیبیوں نے ماتم شروع کیا۔ علی کی بیٹی نے ساری بیبیوں کو اکٹھا کر کے کہا بیبیوں ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ تمہیں یاد ہے نا جب مدینے سے چلے تھے تو تم نے مجھ سے کہا تھا پردیس کا معاملہ ہے، ہم علی کی بیٹی ہیں، ہمارے پردوں کا کیا بنے گا؟ تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کہا تھا تمہارے پردوں کی ضامن میں ہوں۔ آج میں اپنی ضمانت واپس لے رہی ہوں، وہ جس کے آسرے میں میں نے ضمانت دی تھی وہ مجھے چھوڑ کے جا رہا۔ واہ واہ، یہی حق بطول کی بیٹی کو پرسہ دینے کا۔ عزادارو عباس کا گھوڑا خیمے سے باہر آئے۔ سیدزادو مجھے معاف کر دینا، شرافت بھائی پہلا خیمہ گزرا ہے، عباس کا گھوڑا دوسرا خیمہ گزرا ہے، تیسرا خیمہ گزرا ہے، سن لو گے عزادارو؟ ابھی چوتھے خیمے کے پاس عباس کا گھوڑا ہے، یا پیچھے سے ایک ضعیفہ کی آواز آئی۔ عباس نے جو پلٹ کے دیکھا جناب فضہ نے اپنی کمر پہ چادر باندھی ہوئی ہے، رو رو کے کہتی ہے عباس ام البنین کا واسطہ ایک منٹ کے لیے رک جا۔ عزادارو عباس رکا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ذرا ادھر تو آ۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، ایک خیمے کے قریب عباس کا گھوڑا کھڑا ہوا ہے، فضہ نے کہا بے شک گھوڑے سے نہ اترنا، دل کرے تو اترنا، نہ کرے تو نہ اترنا۔ خیمے کا جو پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ سجاد باقر کا سہارا لے کے اٹھ کے کہہ رہے چچا مجھے بیمار سمجھ کے اب مجھے ملے بغیر جا رہا ہے، تیرے بعد میرے پھپھیوں کے ساتھ بالا۔ واہ 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 واہ، رو لو رو لو، میں بس ایک منٹ کے لیے تیرا علم برابر کروانے لگا۔ عزادارو پھر رخصت ہوا عباس، سن لو گے؟ پانچویں خیمے کے پاس گیا ہے، یا اتنی دیر میں تیرا پانچواں امام محمد باقر دوڑتا آ رہا ہے، زلف ہوا میں اڑتی آ رہی ہے، رو کے کہہ رہا ہے دادا عباس رک جا، دادا عباس رک جا۔ عباس نے گھوڑا روکا، عباس نیچے اترنے لگا، رو کے کہتا ہے تجھے ماں کی چادر کا واسطہ ہے گھوڑے سے نہ اترنا۔ پہلے ہی بہنوں نے بڑی مشکل سوار کروایا ہے، اب اترا، اللہ جانے کوئی مر نہ جائے۔ مجھے میرے بابا سجاد نے بھیجا ہے کہ تو جو چھوڑ کے جا رہا ہے تیرے بعد زہرا کی بیٹیوں کے خیمے کون لگائے گا؟ اور بعض نے کہا آج کی رات اگر رہ گئے لے آؤ علم پاک، لے آؤ علم پاک، لے آؤ علم پاک۔ عزادارو میں کیسے پڑھوں گا، تو کیسے سنے گا؟ تم نے بھی علم دیکھا ہے نا، یہ عالم خالی جب آیا ہے نا، سیدوں کا 64 بچہ اور خالی علم دے کے دنیا سے چلا گیا۔ رو کے زہرم نے کہا کوئی آئے اور جو میرے بچوں کو دفنا دے۔ ماتم عباس